بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجر قوم کے بزرگوں کو، دوستوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو میرا سلام۔ آپ کا بھائی چودھری محمد فاروق حسین بیٹن فرام گجر کلچر اینڈ ہسٹری ریسرچ اویئرنیس پروگرام، اسلام آباد، پاکستان سے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ اس میرے چینل کو، جس کا نام گجر گلوبل نیشن ہے، تقریباً اس کو 1 سال ہو گیا ہے۔ دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے اس نے اپنا سفر 1 سال کا طے کیا، اور بہت ساری معلومات، اچھی معلومات میں نے اپنے دوستوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ سچ، یعنی سچ میں کہوں اور سچ ہی لکھوں اور سچ ہی آپ کو بتاؤں دوستو، کیونکہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے، لغو ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تاریخ بھی خراب ہوتی ہے اور انسان خود بھی خراب ہوتا ہے۔ میری جو یہ ویڈیوز ہیں دوستو، یہ 25-26 ویڈیوز ہو چکی ہیں شارٹس ملا کے، تو اس میں کچھ ساتھیوں نے سوال بھی کیے تھے، کچھ دوست ساتھیوں کے بعض جگہ اعتراض بھی تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ میں آپ کو سوالوں کے جواب دیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس دوستو ٹائم نہیں ہوتا کہ میں وقتاً فوقت ہر وقت یا اس کو ایک ایک کر کے جواب دے سکوں، تو میں نے سوال کچھ لکھ لیے ہیں جو ہیں ضروری، تو میں نے کہا میں آج ان سوالوں کے جواب بھی دے دوں۔ دوستو، میں نے کیونکہ میں گجر قوم کو جوڑ رہا ہوں پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، تو ایک ساتھی کا سوال تھا کہ آپ کی معلومات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام بھی گجر ہیں۔ دوستو، یہ لفظ میں نے کہیں بھی نہیں کہا، پوری ویڈیوز میں نے یہ لفظ کہیں نہیں کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام گجر ہیں۔ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہمارا سلسلہ نسب پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولادوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جیسے بقیہ دنیا کا جڑتا ہے، جیسے ہمارا جڑ رہا ہے اسی طرح آپ کا جڑ رہا ہے، لیکن ہمارے مقامات آتے ہیں وہاں پہ ابتدائی دور میں، جہاں پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اتری تھی جودی پہاڑ پہ، اس کے نزدیک ترین چاروں طرف گجر قوم کے مقامات آتے ہیں۔ ہمارا گجر ریجن کا، ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ریجن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی قوم کی بہت بڑی آماج گاہ۔ گجر ریجن عراق، کردستان کے علاقے میں زاگروس کا جو پہاڑی سلسلہ ہے، جو جودی ماؤنٹ سے چلتا ہے، ترکی، عراق، ایران کو ٹچ ہوتا ہوا نیچے تک چلا جاتا ہے ایران میں، زاگروس بہت مضبوط پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو اس زاگروس کے پہاڑی سلسلے کے اندر گجر ریجن موجود ہے، کردستان کے اندر۔ گجر ریجن کے بہت سارے چھوٹے بڑے مقامات موجود ہیں گجر قوم کے نام کے۔ قدیم ترین مسجد بھی موجود ہے گجروں کی، روڈ بھی موجود ہیں گجروں کے، اسکول بھی موجود ہے، اور 2 عدد پہاڑ۔ یہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، پہاڑ کا لفظ میں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں دوستو کہ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، جو باشعور لوگ ہیں، شعور رکھنے والے، وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ کسی قوم کے نام پہ اگر پہاڑ ہوگا تو وہ قوم اپنے وقت کے اندر ایک مضبوط ترین قوم ہوگی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے گجر ریجن کے اندر کوہ سلیمانیہ کے جو پہاڑی سلسلہ ہے، اس کے اندر 2 پہاڑ، شیخ گجر اور دوسرا پہاڑ لتکا گجر، یہ دونوں پہاڑ موجود ہیں جو گجر قوم کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ ساری قومیں عزت والی ہیں اور سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ میرا صرف ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے علاقے وہاں آتے ہیں، وان علاقہ ہمارا آتا ہے، جو آج تک ہمالیہ میں ہمارے وان بکروال قدیم ترین قبائل
جنہوں نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں، 1,24,000 انبیاء جو آئے تھے دنیا میں، ان سب نے بکریاں چرائیں، اور یہ سنت آج بھی گجر قوم جو وان گجر ہیں انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور ان کا سلسلہ وہاں بالکل وہیں سے وان سے جڑ جاتا ہے، جو کہ ایک نیرسٹ علاقہ تھا ماؤنٹ جودی کے پاس۔ دوسرا دوستو سوال ہے، ایک دوست نے کہا ہے کہ اگر ہماری قوم اتنی پرانی ہے تو اگر کوئی معلومات مل جائیں ان کے نبیوں کے بارے میں بھی۔ تحقیق کر رہا ہوں لیکن یہ بہت حساس معاملہ ہے، اس تک پہنچنا۔ ظاہر ہے دوستو جب ہمارا سلسلہ نسب پیغمبر حضرت علیہ السلام سے جڑتا ہے تو ہو سکتا ہے ہمارے اندر بہت سارے اچھے لوگ ہوں، نبی بھی ہو سکتے ہیں، اللہ والے بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طریقے سے مولانا قریشی صاحب نے ابھی تھوڑے دن پہلے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ صرف کشمیر میں 45,000 اولیاء ہیں گجر قوم کے، اس کے بارے میں ایک کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، میں اس کو بھی اسٹڈی کر رہا ہوں، اور اس کو بھی اسٹڈی کر رہا ہوں کہ گجر قوم میں اللہ تعالیٰ مجھے پہنچنے کی طاقت دے وہاں تک کہ کوئی معروف نبی تک ہم پہنچ سکیں۔ دعا کیجیے گا اس سلسلے میں۔ ایک دوست نے کہا کہ ساری دنیا ہی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد ہے، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گجروں پہ زور دیا ہوا ہے۔ بالکل، میں نے کہہ تو آپ کو دیا سب کو کہ تمام دنیا حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ بھائی ہمارے مقامات آتے ہیں وہاں قدیم ترین علاقے میں، قدیم ترین دور میں، تو میں اپنی قوم کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا سلسلہ وہاں سے جڑ جاتا ہے۔ باقی میں کسی قوم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، سب عزت والے ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، سب کا سلسلہ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولادوں سے جڑتا ہے۔ ایک دوست نے کہا ہے کہ کشمیر کے اندر اب بھی گجر قوم جو ہے، اس کا جو قبیلہ ہے، بہت سے لوگ کائی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں گجر کشمیر میں، ان کا جو گوت ہے وہ کائی ہے۔ تو دوستو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ گجر جو ہے ایک عالمگیر قوم ہے، ہم بر صغیر کے لوگ ہیں، ہم پاک و ہند میں رہ رہے ہیں ایک عرصے سے، یہیں کے ہیں، سن آف دا سوائل ہیں یہاں کے۔ بہت سارے گجر قبائل ترکوں میں ہیں، جیسے فارس کے اندر گجر ترکمانوں کی حکومت تھی، وہ گجر تھے لیکن ترکمان تھے، بر صغیر کے گجروں سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ تو ضروری تھوڑی ہے کہ ہم ہی گجر ہوں، باقی ہوں ہی نہ، یا کوئی کہلا ہی نہ سکے گجر، بالکل ہیں۔ میں آپ کو دکھاؤں گا، ساری دنیا میں دکھاؤں گا۔ میں آپ کو بر صغیر کے گجر تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں آپ کو ترکوں میں بھی دکھاؤں گا، میں آپ کو یورپین گجر بھی دکھاؤں گا، وائٹس، میں آپ کو ملیشیا، انڈونیشیا، فلپائن میں بھی گجر دکھاؤں گا، مکس مینگلوئڈ نسل میں سے۔ تو جب ہمارا سلسلہ وہاں جڑ رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں سے قومیں نکلیں گی۔ انہوں نے اپنے ساتھ گجر لکھا ہوا ہے، ہم نے تو نہیں کہا ان کو لکھیں، سب کے ساتھ گجر آتا ہے، ان کے باپ دادا کے ساتھ گجر آتا ہے۔ انڈونیشیا کے اندر تو دریا بھی ہے، کالی گجر ریور انڈونیشیا، ایسٹ تیمور کے اندر پہاڑ ہے، فلپائن کے اندر بے تحاشا گجر ہیں، کرسچن گجرس ہیں، گجر لکھا ہوا ہے سب کے ساتھ، ان کی شکلیں بھی ہم سے نہیں ملتی، فلپینی لوگوں کی طرح ہیں بالکل۔ اسی طرح جو وائٹس ہیں، انہوں نے بڑے بڑے گجر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں ان گجروں نے۔ اس کے بعد دوستو بس یہی تھا، اور آخری سوال ایک ابھی جو میں نے ریسنٹلی ایک فلم بنائی تھی، ویڈیو بنائی تھی پرنس کریم آغا خان کے اوپر۔ پرنس کریم آغا خان پہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں نے ذکر کیا تھا کہ پرنس کریم آغا خان کا گجر قوم سے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے۔ تو ایک ساتھی نے کہا ہے کہ وہ تو اسماعیلی ہیں، آپ نے گجر لکھ دیا۔ میں نے تو انہیں گجر کہا ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں لوگ بڑی جلدی کے اندر صرف اوپر دیکھ کے فوراً کمنٹس ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں، پہلے ویڈیو کو سنیں، سکون کے ساتھ سنیں، پھر کوئی کمنٹس دیں۔ میں نے واضح طور پہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسماعیلیوں کو جو آغا خان کا خطاب دیا تھا
وہ فارس کے گجر بادشاہ نے دیا تھا، فتح علی شاہ قاجار گجر نے۔ آغا خان اول جو تھے انہیں وہ خطاب دیا گیا تھا، یعنی کہ پرنس کریم آغا خان کے جو چوتھے پردادا تھے ان کو۔ تو ان کی وائف کون بنی؟ پرنس کریم آغا خان کی دادی، گرینڈ مدر۔ ان کی جو چوتھے دادا کی جو وائف تھیں، گرینڈ مدر تھیں، وہ گجر شہزادی تھی، فتح علی شاہ قاجار کی بیٹی تھی وہ۔ اس لیے ان کا لنک گرینڈ مدر کی طرف سے وہاں جڑتا ہے۔ باقی مجھے بھی پتہ ہے، بہت اچھی طرح پتہ ہے، میں کراچی رہتا ہوں اور میرے بہت سارے دوست آغا خانی بھی تھے، اسماعیلی بھی تھے، بوہری بھی تھے، تو یہ مجھے سب چیزوں کا پتہ ہے۔ میں نے صرف آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ اس خاندان کو، پرنس کریم کا جو خاندان تھا، ان کو آغا خان کا خطاب کس گجر بادشاہ نے عطا کیا، یہ اس کے اندر ہے۔ بہت شکریہ دوستو، انشاءاللہ تعالی مزید کوئی چیز ہوا کرے گی تو وہ میں کسی وقت اکٹھے بیٹھ کے ان سب چیزوں کے سوالوں کے جواب بھی دیا کروں گا، اور جو کچھ آپ پوچھیں گے وہ بھی بتاؤں گا۔ بہرحال دوستو، دیکھیں میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ جب گجروں کی جو لڑائی ہوئی تھی مہابھارت کے دور میں، تو گجروں کے ایک بہت بڑے حصے نے ہجرت کی شری کرشن جی کی قیادت میں، اور آ کے گرجرا آباد کیا، یعنی گرجر دیش کو آباد کیا۔ وہاں میں اس ویڈیو میں شری کرشن جی کے بجائے شری لکشمن جی کا لفظ میں نے کہا۔ شری لکشمن جی جو ہیں دوستو، وہ ہمارے جو سمجھ لیں اکابرین تھے، بڑے تھے، شری رام چندر جی ان کے بھائی تھے۔ یہاں میری مسٹیک ہو گئی، وہ میں اپنی غلطی مانتا ہوں کہ وہ لفظ میں نے شری کرشن جی کے بجائے شری لکشمن جی کہہ دیا۔ ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میرے اس یوٹیوب چینل کو دوستو مضبوط کریں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، ایک تاریخی چینل ہے، بڑی محنت ہے اس کے اوپر، اور میں نے انشاءاللہ تعالی آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گا پوری ورلڈ کے اندر، میری پوری کوشش ہے۔ میں نے اپنے بیٹے سے بھی کہا ہوا ہے USA کے اندر کہ جہاں تک تمہاری اپروچ ہو سکتی ہے وائٹ گجرس کے ساتھ، انگریز جو ہیں وائٹ یا بلیک جو ہیں، ان تک اپنی رسائی حاصل کرو۔ میں اپنے طور پہ رسائی کر رہا ہوں، افغانستان میں رسائی ہوئی، کردستان میں، عراق میں رسائی ہوئی، اور بھی دوستوں کوشش کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہو سکے ان لوگوں کے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے اور معلومات کا تبادلہ کیا جائے ایک دوسرے سے، تاکہ ان کو بھی پتہ لگ سکے۔ بہت شکریہ، آپ کا بھائی چودھری محمد فاروق حسین بیٹن، اسلام آباد، پاکستان سے۔ اللہ حافظ۔ گجر گلوبل نیشن آپ کی اپنی آواز ہے، ہمیں سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سپورٹ ہمارا حوصلہ ہے۔ شکریہ۔